بغداد کی مشہور بازار میں، جہاں ہر طرف سوداگر اپنی چیزیں بیچنے کے لیے آوازیں لگا رہے تھے، ایک تاجر جس کا نام فہیم تھا اپنی دکان کے کنارے بیٹھا تھا۔ وہ کپڑے بیچتا تھا لیکن کاروبار میں بہت زیادہ کامیاب نہیں تھا۔ فہیم لالچی تھا اور ہمیشہ کوئی شارٹ کٹ تلاش کرتا تھا تاکہ جلدی امیر بن سکے۔ ایک دن بازار میں ایک پراسرار بوڑھا شخص آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک موٹی، دھول سے بھری کتاب تھی۔ وہ لوگوں کو پیش کر رہا تھا لیکن کوئی بھی اسے خریدنے میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ یہ جادوئی کتاب ہے، بوڑھے نے اعلان کیا، یہ آپ کی ہر خواہش پوری کر سکتی ہے، لیکن قیمت ادا کرنا ہوگی۔ فہیم یہ سنتے ہی چونکا۔ وہ فوراً بوڑھے کے قریب پہنچا۔ یہ کتاب کتنے کی ہے؟ فہیم نے پوچھا۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، یہ مفت ہے، لیکن یاد رکھو، ہر خواہش کی ایک قیمت ہوگی۔ جو بھی کتاب سے کچھ مانگے گا، اسے اپنا کچھ قیمتی دینا ہوگا۔ لالچ سے بھرا ہوا فہیم فوراً مان گیا۔ بوڑھے نے کتاب اس کے حوالے کی اور کہا، ایک دن تمہیں اپنی خواہشوں کا انجام سمجھ آئے گا۔ فہیم نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنی دکان پر لوٹ آیا۔ رات ہونے کا انتظار کرتے ہوئے وہ بے چین تھا تاکہ کتاب کو آزما سکے۔ رات کو جب ہر طرف خاموشی چھا گئی، فہیم نے کتاب کھولی۔ کتاب کے صفحے سنہری روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ وہ صفحہ پلٹتا گیا اور اچانک ایک جملے پر رکا، جو چاہتے ہو اسے مانگو، لیکن قیمت کا خیال رکھو۔ فہیم نے سوچا کہ سب سے پہلے کیا مانگا جائے۔ میرے گودام میں سونے کے سکے بھر جائیں، اس نے جوش سے کہا۔ کتاب کے صفحے چمکنے لگے اور کچھ ہی دیر میں فہیم کے گودام میں سونے کے سکے چمکنے لگے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن اگلے لمحے اسے عجیب سی کمزوری محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے اس کی توانائی چھینی جا رہی ہو۔ شاید تھکن ہے، فہیم نے خود کو تسلی دی اور سونے کے خوابوں میں کھو گیا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی لالچ نے ایک خطرناک سلسلے کو جنم دیا ہے۔ صبح کے وقت فہیم کا گودام سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ لیکن جب اس نے بازار میں جا کر کچھ سکوں کے بدلے قیمتی سامان خریدنے کی کوشش کی تو ایک عجیب بات ہوئی۔ دکاندار نے سکے دیکھتے ہی کہا، یہ سکے نقلی لگتے ہیں، کیا تم ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ فہیم ہکا بکا رہ گیا۔ سکے اپنی چمک اور وزن میں اصلی لگ رہے تھے، لیکن کسی طرح لوگ انہیں قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فہیم خود سے بڑبڑایا۔ مایوس ہو کر وہ واپس اپنی دکان آیا اور جادوئی کتاب کو کھولا۔ یہ سکوں کے کام نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کتاب سے سوال کیا۔ کتاب کے الفاظ روشن ہوئے، ہر خواہش کی قیمت ہوتی ہے۔ تمہارے سکوں کو دنیا کے لیے بے وقت بنا دیا گیا ہے۔ فہیم غصے اور بے بسی میں کتاب کو بند کر دیا، لیکن اس کا لالچ ختم نہ ہوا۔ اس نے خود سے کہا، شاید کوئی اور خواہش میرے کام آ جائے۔ اگلی رات اس نے کتاب دوبارہ کھولی۔ میرے پاس دنیا کا سب سے خوبصورت محل ہو، فہیم نے دھڑکتے دل سے کہا۔ چند ہی لمحوں میں فہیم کے ارد گرد سب کچھ بدل گیا۔ وہ ایک شاندار محل کے اندر کھڑا تھا، جس کی دیواریں سنہری تھیں اور چھت پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ تو خواب سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن اس محل کے اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ کوئی خادم، کوئی مہمان، کوئی رونق نہیں تھی۔ فہیم نے باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن محل کے دروازے اور کھڑکیاں جیسے کسی جادو سے بند تھیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ فہیم نے غصے سے کتاب کھولی۔ کتاب نے جواب دیا، ہر خواہش کی قیمت ہے۔ تم نے دنیا کے سب سے خوبصورت محل کی خواہش کی اور اس کے بدلے اپنی آزادی کھو دی۔ اب تم اس محل میں قید ہو۔ فہیم کے دل میں خوف اور پچھتاوے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ محل میں ادھر ادھر بھاگنے لگا، کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سب بے سود تھا۔ وہ ایک جادوئی قید میں تھا اور اس کی لالچ اسے ایک کے بعد ایک مصیبت میں ڈال رہی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔
اس نے سوچا کہ شاید ایک اور خواہش اسے اس مصیبت سے نکال سکتی ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ محل کے اندر دن رات کا کوئی حساب نہ تھا۔ فہیم کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی پرندہ سنہری پنجرے میں قید ہو۔ ایک وقت آیا جب بھوک اور تنہائی اس پر غالب آنے لگی۔ مایوسی کے عالم میں اس نے پھر جادوئی کتاب کھولی۔ مجھے اس محل سے نکالو، فہیم نے چیختے ہوئے کہا۔ کتاب کے الفاظ روشنی میں جگمگانے لگے، تمہاری آزادی کی خواہش پوری کی جائے گی، لیکن تمہیں ایک بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی۔ فہیم نے پلک جھپکائے بغیر کہا، میں کچھ بھی دینے کو تیار ہوں، بس مجھے یہاں سے نکال دو۔ اچانک محل غائب ہو گیا اور وہ خود کو ایک ویران جنگل میں پایا۔ ارد گرد اندھیرا، ہوا میں سرسراہٹ اور دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ فہیم کو احساس ہوا کہ وہ اپنی آزادی کی قیمت میں سب کچھ کھو چکا ہے۔ وہ خالی ہاتھ، بھوکا اور پیاسا جنگل میں تنہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر چلانے لگا۔ میں نے تو آزادی مانگی تھی، یہ کون سی آزادی ہے؟ کتاب کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے، ہر خواہش کی قیمت ہوتی ہے۔ تم نے آزادی کی خواہش کی، لیکن اپنی دولت، اپنا محل اور اپنی زندگی کی رونق سب کھو دی۔ اب تمہیں نئے سرے سے سب کچھ حاصل کرنا ہوگا۔ مایوسی سے چور، فہیم نے جنگل میں راستہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ کئی دنوں تک وہ بھٹکتا رہا، بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل کھاتا اور پانی کے لیے چشمے تلاش کرتا۔ ایک دن اسے ایک جھونپڑی نظر آئی جہاں ایک بوڑھا آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فہیم بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ بابا، میری مدد کرو۔ بوڑھے نے فہیم کی حالت دیکھی اور ہمدردی سے پوچھا، کون ہو تم؟ اور اس حالت میں یہاں کیسے پہنچے؟ فہیم نے اپنی کہانی سنائی۔ بوڑھے نے گہری سانس لی اور کہا، یہ کتاب تمہارے لالچ کو تمہارے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اگر تم واقعی اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنی آخری خواہش سوچ سمجھ کر مانگو اور اس بار لالچ کو قابو میں رکھو۔ فہیم کو بابا کی بات سمجھ آئی۔ وہ کئی دن بوڑھے کے پاس ٹھہرا، اس کی باتوں سے سبق لیا اور اپنے گناہوں پر پچھتاوے کا اظہار کیا۔ آخر کار جب وہ اپنی آخری خواہش کے لیے تیار ہوا تو اس کے دل میں لالچ کی جگہ عاجزی نے لے لی تھی۔ اس نے جادوئی کتاب کو کھولا اور کہا، میں ایک ایماندار اور محنتی انسان بننا چاہتا ہوں جو دوسروں کے کام آ سکے۔ کتاب کے الفاظ ایک آخری بار روشن ہوئے، تمہاری خواہش قبول کی گئی۔ اب تمہارے اندر لالچ کی جگہ سچائی اور ہمدردی نے لے لی ہے۔ جنگل غائب ہو گیا اور فہیم خود کو اپنے پرانے گھر کے سامنے پایا، لیکن اس بار وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ وہ اب جادوئی کتاب کی جگہ اپنی محنت اور ایمان پر یقین رکھتا تھا۔ فہیم کے دل میں اب جادوئی کتاب کا خوف نہیں بلکہ ایک نئی امید تھی۔ وہ اپنے پرانے گھر میں واپس آ چکا تھا، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ نہ دولت کے ڈھیر، نہ شان و شوکت کے نشانات، صرف ایک خالی گھر اور وہی کتاب جو کسی خزانے کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے کتاب کو ہاتھ میں لیا، مگر اس بار اس کا دل مطمئن تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور بابا کی دی گئی نصیحت کو یاد کیا۔ یہ کتاب دوسروں کے لیے مصیبت بن سکتی ہے، اسے میرے پاس رکھنا ٹھیک نہیں، اس نے دل میں سوچا۔ فہیم نے محلے کے بزرگوں کو بلایا اور ان سے اپنی کہانی ایمانداری سے بیان کی۔ سب حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ کسی نے کہا، یہ کتاب ایک آزمائش ہے، اسے دور کر دینا بہتر ہوگا تاکہ کوئی اور اس کے جال میں نہ پھنسے۔ محلے والوں کے مشورے سے فہیم نے کتاب کو قریبی دریا کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ کتاب پانی میں ڈوبتے ہی روشنی کی ایک چمک کے ساتھ غائب ہو گئی، جیسے کسی جادو نے اس کا خاتمہ کر دیا ہو۔ اس کے بعد فہیم نے اپنی زندگی ایک نئے عزم کے ساتھ شروع کی۔ اس نے تجارت کا کام دوبارہ شروع کیا، لیکن اس بار وہ ایمانداری سے کام کرتا اور لالچ سے بچتا۔ جلد ہی لوگ اس کے کاروبار کی تعریف کرنے لگے اور اس کے پاس دولت دوبارہ آ گئی۔ لیکن فہیم نے اپنی دولت کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتا اور یتیموں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا۔
ایک دن وہی بوڑھا بابا جس نے جنگل میں فہیم کو سہارا دیا تھا اس کے گھر آیا۔ فہیم نے اسے احترام سے بٹھایا اور اس کی خوب خدمت کی۔ بابا نے مسکرا کر کہا، بیٹا تم نے اپنی آزمائش پر قابو پا لیا، یہ اصل دولت ہے جو تم نے کمائی ہے۔ فہیم نے عاجزی سے کہا، یہ سب آپ کی نصیحتوں کا نتیجہ ہے بابا، اگر آپ نے مجھے سمجھایا نہ ہوتا تو شاید میں لالچ کے دلدل میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتا۔ بابا نے دعائیں دیں اور رخصت ہو گئے۔ فہیم اب اپنے محلے میں ایک قابل احترام شخصیت بن چکا تھا۔ لوگ اس کی کہانیاں سناتے اور اس کی ایمانداری کی مثال دیتے۔ یوں جادوئی کتاب نے ایک لالچی تاجر کو بدل کر ایک ایماندار انسان بنا دیا جو دوسروں کے لیے روشنی کا چراغ بن گیا۔ لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے، مگر عاجزی اور ایمانداری سے زندگی سانور جاتی ہے۔ آزمائشیں ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں، نہ کہ ہمیں ختم کرنے کے لیے۔ پیارے قارئین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید دلچسپ کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں۔